الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم. درس حدیث کی مناسبت سے صحیح مسلم کی ایک روایت آپ لوگوں سے پڑھی گئی جس کے راوی صفیہ بنت ابی عبید اور بعض ازواج مطہرات کہتے ہیں کہ صفیہ بنت ابی عبید بعض ازواج مطہرات سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی اعراف یعنی غیبی امور کے جاننے کے دعوے دار کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بابت پوچھے اور اس کو سچ مانے تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں کی جائے گی. لم تقبل لہو صلاۃ 40 یوم. تو ایسے شخص کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی. تو معلوم یہ ہوا کہ کاہنوں، نجومیوں اور غیب کی خبریں معلوم کرنے کی نیت سے ایسوں کے پاس جانا اور جا کر کے ان کی تصدیق کرنا، کسی بات کو مان لینا، سچ ماننا کہ آپ نے جو بات کہا یا آپ نے جو بات کہی یہ صحیح ہے یا ایسا ہی ہوا، تو اس ایسے شخص کی 40 دن تک اللہ رب العالمین نماز قبول نہیں کرے گا. آج کل معاشرے کے اندر ایسے بے شمار ہمارے مسلم لوگ ہیں جو چھوٹی موٹی مصیبت آنے پر ایسے لوگوں کے پاس اپنا رخ اختیار کرتے ہیں جہاں جا کر کے اپنی تقدیر کے بارے میں یا اپنے آنے والے مستقبل میں جو کام و کاج ہیں اس کے تعلق سے استفسار کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اگر میں یہ کام کروں تو کیا یہ کام میرے لیے بہتر ہو سکتا ہے، کیا اس کام میں میرے لیے خیر ہے، کیا اس کام میں میرے لیے شر ہے. تو اس طرح کی باتوں کو جاننے کے لیے ایسے نجومیوں پر، ایسے کاہنوں پر جا کر کے لوگ اپنی تقدیر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے تعلق سے کہا کہ اس شخص کی 40 دن تک نماز قبول نہیں کی جائے گی اور ایسے باتیں سننے والے یا ایسے باتوں کو سننا بالکل حرام ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لانے کی کوشش کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اللہ رب العالمین کا حکم بھی ہے. لیکن اس کے برعکس اگر جو لوگ اپنی بری تقدیر کے بارے میں یا اپنی اچھی یا بری تقدیر کے بارے میں لوگوں سے استفسار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی اللہ رب العالمین 40 دن تک کی نماز قبول نہیں کرے گا. تو خلاصتاً کے طور پر میں کہوں، چاہے مصیبت ہو یا پریشانی ہو یا خوشی ہو یا اچھائی ہو، ہر موقع پر جب اللہ رب العالمین ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، خوشی کا موقع عنایت کیا ہے، تو ایسے موقع پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر کوئی مصیبت ہم پر آ چکی ہے یا کوئی پریشانی ہم پر آ چکی ہے تو ایسے موقع پر صبر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، اس سے التجا کرنا ہمارا فرض اولین بنتا ہے. تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین مجھے اور آپ کو اپنی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہر ہمیشہ اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق استوار قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.